کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے ضروری مسائل۔ فریضہ زکوٰۃ، ہر مسلمان کو خصوصاً یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی دولت ملی ہے اس کا اصل مالک وہ خود نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی مالک حقیقی ہے، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں بطور نیابت تصرف کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ جب اللہ تعالی ہی اس کا مالک ہے اور اسی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ نعمت میسر آئی ہے، تو اگر وہ اپنے بندوں کو یہ حکم کرتا کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دے تو ہمیں شکایت یا اعتراض کا کوئی موقع نہ تھا، کیونکہ اس کی چیز ہے، وہ جہاں اور جتنی چاہے خرچ کرے، مگر یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے جہاں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پورا مال نہیں بلکہ کچھ حصہ خرچ کرنا ضروری قرار دیا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے وہاں من تبعیضیہ لا کر اس طرح اشارہ کر دیا گیا کہ سارا مال خرچ کرنا مطلوب نہیں ہے بلکہ کچھ حصہ دے دینا کافی ہے، اور ساتھ میں اس طرح بھی توجہ دلائی گئی کہ ہم تمہارا مال نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسی میں سے تھوڑا سا حصہ لینا چاہتے ہیں تاکہ دینے والے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ دیکھیے ارشادات خداوندی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يرجون تجارة لن تبور ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه۔ ان جیسی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ کا حکم کوئی ٹیکس نہیں کہ اسے بھاری سمجھا جائے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہی دی ہوئی ایک امانت تم سے مانگ رہا ہے، لہذا اسے دینے میں تمہارے دل پر کوئی تنگی اور بوجھ نہ ہونا چاہیے۔ بوجھ یا تنگی تو اس وقت ہوتی ہے جبکہ تمہاری ذاتی کوئی چیز تم سے مانگی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقے کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ صدقے کا مال کسی جگہ رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ آ کر اسے جلا کر خاکستر کر دیتی، گویا کہ صدقے کا مال کسی دوسرے بھائی کے کام نہ آ سکتا تھا بلکہ اس کا آگ سے بھسم ہو جانا ہی اصل مقصود سمجھا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے دو بیٹوں کے قصے کے ضمن میں اس طرف اشارہ موجود ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ جب دونوں نے اللہ کے نام کی ایک نیاز پیش کی اور اس میں سے ایک کی تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہیں ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل میں اختلاف ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے دربار میں صدقہ پیش کرو، سو جس کا صدقہ قبول ہوگا وہی حق پر سمجھا جائے گا۔ چنانچہ حابیل نے بکری کا بچہ پیش کیا جو قبول ہو گیا، یعنی آسمان سے آگ نے اسے آ کر جلا دیا، اور قابیل نے غلہ پیش کیا جو قبول نہیں کیا گیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فنزلت النار فاکلت قربان حابیل وکان ذلك علامة القبول وکان اکل القربان غیر جائز فی الشرع القدیم وترکت قربان حابیل فغضب۔ بس آگ نے اتر کر حابیل کی نیاز کو کھا لیا اور یہ قبولت کی نشانی تھی، اور صدقہ اور خیرات کا کھانا پہلی شریعتوں میں جائز نہ تھا، اور آگ نے قابیل کی نیاز چھوڑ دی جس پر وہ غضبناک ہوا۔ اور بعض احادیث سے
اسی مضمون کا علم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت مرحومہ پر یہ کرم فرمایا کہ اس سے زکوٰۃ کی شکل میں وصول کیا ہوا مال اسی کے ضرورت مند افراد پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں صدقات کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث میں فرمایا گیا ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے لے کر فقیروں کو دیا جائے۔ اس حکم کی وجہ سے زکوٰۃ دینا اور آسان ہو گیا کہ ہم اپنے مال کو ضائع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ہی بھائیوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اپنے محتاج بھائی کی حاجت روائی پر صرف کرنا دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو دینا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک شخص سے سوال کرے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، پھر تو نے میری مزاج پرسی نہ کی، تو وہ شخص حیرت سے پوچھے گا کہ اے میرے رب، بھلا میں آپ کی کیسے عیادت کرتا؟ آپ تو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا، کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، پھر بھی تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار، بھلا میں تجھ کو کیسے کھانا کھلا تھا؟ تو دونوں جہان کا پروردگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تجھ کو یاد نہیں، میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگنے آیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔ اور اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے پانی نہیں پلایا۔ وہ عرض کرے گا کہ میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو خود رب العالمین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تم سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تم نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو اس کو میرے پاس پاتے، یعنی یہ عمل خیر میرے پاس محفوظ رہتا۔ زکوٰۃ اور صدقہ مال میں اضافے کا سبب ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ اور خیرات کرنے سے مال گھٹ جاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی صراحت یہ ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقص مال عبد من الصدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر۔ کسی آدمی کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، اور جب بھی کسی انسان پر ظلم کیا جائے جس پر وہ صبر کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جب بھی کوئی آدمی کسی سوال کا دروازہ کھولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو جب زکوٰۃ یا صدقہ نکالا جاتا ہے تو مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ صدقے سے مال نہیں گھٹتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقے کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال کم ہوتا دکھائی دیتا ہے، مگر اس کی بنا پر من جانب خدا بندی یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو برکت ہوتی ہے، خواہ بعد میں کاروبار میں اضافے کی صورت میں ہو یا نقصانات سے حفاظت کی صورت میں، وہ صدقے کی مقدار کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک صحیح روایت میں وارد ہے کہ ایک آدمی جنگل میں چلا جا رہا تھا، اچانک اس نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ میں سینچائی کر۔ تو
تو اچانک بادل کا ایک ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے ایک وادی میں پانی برسایا۔ وادی کا سب پانی ایک نالے میں جمع ہو کر بھر کر چل پڑا، تو وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے چلا۔ آگے جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہوا پانی کا رخ اپنے پھوڑے سے باغ کی طرف کر رہا ہے۔ تو شخص نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا تو یہ وہی نام تھا جس کو اس نے بادل کی آواز میں سنا تھا۔ تو باغ والے نے سوال کیا کہ آخر تمہیں میرا نام پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ پانی جس بادل سے برسا ہے اس میں سے میں نے آواز سنی تھی کہ فلاں یعنی تمہارے باغ کی سینچائی کرے، لہذا بتاؤ تم اس باغیچے کی آمدنی کا کیا کرتے ہو؟ اس باغ والے نے جواب دیا کہ میں اس کی کل آمدنی یعنی تمام آمدنی 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور 1/3 حصے میں سے میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں اور 1/3 حصہ پھر باغ میں لگا دیتا ہوں۔ تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کا مال بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اہل مدارس والے تعاون کے لیے ہر سال جن اہل خیر حضرات کے پاس جاتے ہیں تو پرانی رسید دکھاتے ہیں اور عام طور پر کوشش کرتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ سے زیادہ چندہ وصول کرے، اور اکثر لوگ اضافہ کر کے بھی دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر زکوٰۃ سے مال گھٹتا ہوتا تو پچھلا والا ہی دینا مشکل ہوتا، چاہے جائے کہ بڑھا کر دینا۔ اس لیے بہرحال ہر صورت میں حدیث کے مضمون پر یقین کرنا لازم ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اکثر عبادات کے ثواب اور نتیجے کا وعدہ آخرت کی زندگی میں کیا گیا ہے۔ مثلا نماز سے جنت میں فلاں نعمت ملے گی، روزے داروں کو فلاں ثواب کا مستحق بنایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر زکوٰۃ اور صدقات کے لیے جہاں آخرت میں عظیم الشان اجر و ثواب کا ذکر ہے، وہی دنیاوی نفع فائدے کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ فائدہ اتنا عظیم ہے کہ دنیا کی کسی دولت سے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اور اس فائدے کے حصول کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے اور مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے سے بلائے مصیبتیں تکلیفیں ٹلا دی جاتی ہے۔ حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدقہ جھٹپٹ دیا کرو، یعنی صدقے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی وجہ سے مصیبت کو دفع فرماتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں وارد ہے، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، بے شک صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، یعنی سخت بیماری اور سنگین حالات سے بچانے میں مفید ہے۔ نیز ایک مرسل روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا امراضکم بالصدقۃ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموال کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو، اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، اور دعا و گریہ زاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ صدقہ اور خیرات میں دارین کا فائدہ ہے، یہ تو دنیاوی فائدہ ہے، مگر زکوٰۃ اور صدقے کے اخروی منافع بے شمار ہے، اور اصل میں یہی منافع ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے۔ جہاں اخروی منافع کا خلاصہ لکھا جاتا ہے، نمبر 1 روپے کے بدلے میں 700 گنا اجر مقرر ہے، اور اخلاص وغیرہ کی وجہ سے اس میں زیادتی کا بھی وعدہ ہے۔ نمبر 2 زکوٰۃ اور صدقے میں خرچ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا ہے۔
جس میں کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ نمبر 3، صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گا۔ نمبر 4، زکوٰۃ اور صدقے کی ایک حجور معمولی سا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی اسی طرح پرورش فرماتا ہے جیسے انسان اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی حجور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے پہاڑ کے برابر تک پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 5، جو شخص زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے خاص دروازہ باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا۔ نمبر 6، 7 قسم کے حضرات میدان محشر میں عرش خداوندی کے سائے میں ہوں گے۔ انہی میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خفیہ خرچ کرتا ہوگا، اس طرح کہ داہنے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ نمبر 7، یہ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے سائبان ہوگا، صرف 40واں حصہ۔ پھر غور فرمائیے کہ پورے مال کا صرف 40واں حصہ سال بھر میں فرض کی حیثیت سے نکالنا ضروری قرار دیا گیا، اور یہ بھی مطلق نہیں بلکہ وہ مال جو اپنے اندر بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہو اور اس پر 1 سال اس حالت میں گزر گیا ہو کہ نصاب کلی یا جزئی طور پر باقی ہو، ان سب شرائط کے پائے جانے کے بعد ہی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو 50% یا اس سے زیادہ بھی زکوٰۃ فرض کر سکتا تھا اور مال آتے ہی وجوب کا حکم دیا جا سکتا تھا، مگر یہ بھی اس کا محض فضل و انعام ہے کہ اس نے تمام ممکنہ سہولتوں کے ساتھ صرف 40 روپے میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ کے طور پر فرض فرمایا ہے۔ اس انعام کے باوجود بھی کوئی شخص زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی کرے تو اس سے بڑا نعمت خداوندی کا ناشکرہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ الغرض، یہ چند اشارات ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت کی چیز ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نصاب کا مالک بنا رکھا ہے اس کے ساتھ کتنے فضل عظیم کا معاملہ فرمایا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے وقت اور صدقہ دیتے وقت اپنے دل میں تنگی محسوس کریں اور اسے جبری ٹیکس تصور کریں تو اس سے بڑی کسی حماقت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے اہل ہیں تو پہلی فرصت میں اپنے فریضے سے سبکدوش ہو جائے اور اس فرض کی انجام دہی میں قطعاً تغافل اور ٹال مٹول سے کام نہ لیں۔